Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How you all? I hope you will be fine. Dear students, लेक्चरर उर्दू किसी भी एमफिल या पीएचडी के एंट्री टेस्ट या वन पेपर में उर्दू के पार्ट के लिए जो मेरे पास नोट्स हैं वो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ जैसे जैसे फुर्सत मिलती है। आज हमारे पास पहला जो सवाल है वो है समानी नावल कारे जहां दराज है जो कि कुरतुल ऐन हैदर ने लिखा है। ये एक ख़ानदानी नावल है और इसमें कुरतुल ऐन हैदर के वालिद के हालात ज़िंदगी हैं। ये 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है और ये 1977 में शाये हुआ। इसका उन्वान इकबाल के शेर से मुस्तआर लिया गया है। बागे बहश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। जिल्द अव्वल का दिबाचा भी एनी यानी कुरतुल ऐन ने खुद लिखा। इस नावल के मौज़ूआत क्या हैं? ख़ानदान के बुज़ुर्गों और तारीख़ी वाक़यात पर मबनी है। वालिद का शजरा हिंदी बयान किया है इस नावल में और मेरे वालिद उर्दू अफ़साने के बानी हैं, ये कुरतुल ऐन हैदर ने इस नावल में बताया है। 1947 से 1971 तक के हालात ज़िंदगी पर मबनी है ये नावल। आगे दूसरा सवाल है हमारे पास, उर्दू के अरकान खमसा कौन कौन से हैं? शिबली, हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद और आज़ाद। रिसाला तहज़ीबुल इख़लाक़ इसका फ़ारसी नाम है और ये सर सैयद ने जारी किया। इसका अंग्रेज़ी नाम है मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर। 24 दिसंबर 1870 में जारी हुआ था। इसको जारी करने की वजह मुसलमानों के हुस्न माशरत और तहज़ीब व तमद्दुन की तरक्की थी। हर शुमारे की इब्तदा तस्मिया से होती थी, कभी माहनामा, कभी माह में 2 बार और कभी 3 बार शाये होता रहा। इसमें मज़ामीन लिखे जाते थे। वली के महबूब। अच्छा, अगला सवाल है, वली के महबूब कौन कौन थे? खीमदास, शायरी के हवाले से यानी कि महबूब लोग, बेरलाल और अमृतलाल, शमसुद्दीन, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद यार खान रिंद, गोबंद लाल। अल-मामून शिबली नोमानी की तसनीफ़ है। ये उनकी पहली तसनीफ़ है जो 1889 में शाये हुई। 1879 गालबन इसको कहते हैं। हमेशा मैं 89 और 79 में कंफ्यूज रहती हूँ क्योंकि बचपन में सिस्टम स्कूल वाले हमें इंग्लिश में पढ़ाते थे तो आज तक बस इन 2 हिस्सों में मैं कंफ्यूज रहती हूँ। अब्बासी खलीफा मामूनुर रशीद की सवाने उम्री है अल-मामून। अगला सवाल है, अतिया फैज़ी इंडिया की मुसन्निफ़ा हैं। साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में पढ़ने वाली इंडिया की पहली खातून कुस्तुनतुनिया में पैदा हुई थी। आगे देखें, रात को आग और दिन को धूप, ये गालिब के शेर का मिसरा है इसका। अच्छा जी, आगे कुछ हैं अल्फाज, उनके दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ हैं। कूड़ा करकट, सौदा, सुलफ, कुल्फ़ी, कुल्ली, चिहल कदमी, मुस्बत। फौजी का किरदार, ये किरदार रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद का एक मज़ाहिया किरदार है। फौजी एक मुतालिया के ज़रिए एहतशाम हुसैन ने इस किरदार का जायज़ा पेश किया। फौजी का किरदार लखनऊ के ज़िवाल पज़ीर तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है। यूं बर्छियाँ थी 4 तरफ उस जनाब के, जैसे किरण निकलती है गिर्द आफ़ताब के। बर्छियाँ कहते हैं छोटा नेज़ा, ये मीर अनीस का शेर है। हर संगरेज़ा नूर से दुर खुश आब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफ़ताब था। वो सुबह और वो छाँव सितारों की और वो नूर, देखे तो गिश करे अरनी गोए औजे तूर। गिश कहते हैं बेहोश होने को, अरनी गोए कहते हैं दरख्वास्त करने वाले को, औजे तूर यानी बुलंदी। मीर अनीस के अशार हैं ये तीनों। गिश के माना है दूसरी धातों की मिलावट वाली धात
لغوی معنی اور اس شعر میں عشق کے معنی ہے بے ہوش ہونا۔ اقتباس کسے کہتے ہیں؟ کسی کی تحریر سے کچھ حصہ کسی خاص مقصد کے لیے اپنے کلام میں درج کرنا یا کسی تخلیقی کام کے لیے اپنے افکار و نظریات کے لیے کسی کی رائے کو من و عن پیش کرنا، جسے واوین میں لکھا جاتا ہے۔ درست تلفظ ہے کنج قفس۔ اخراجات عید الاضحیٰ جبلت۔ کھلی ہے کنج قفس میں میری زباں صیاد، میں ماجرائے چمن کیا کروں بیاں صیاد۔ رند لکھنوی کا شعر ہے۔ کنج قفس کے عنوان سے معروف بیوروکریٹ فواد حسن فواد کا تازہ شعری مجموعہ بھی ہے۔ فواد حسن وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے دور میں سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر رہے۔ دار کی جمع دارین، آڑے آنا مشکل میں کام آنا، پل دو پل میں کچھ کہہ پایا اتنی ہی سعادت کافی ہے، پل دو پل تم نے مجھ کو سنا اتنی ہی عنایت کافی ہے۔ ساحل لدھیانوی کا شعر ہے۔ بلبلانا کا مطلب ہے تکلیف میں رونا، بلبلانا کا مطلب ہے اونٹ کا بولنا، زبر زیر کا فرق ہوتا ہے۔ نیستاں کے معنی ہے سرکنڈوں بانسوں کا جنگل، رنگ تیرا چمن میں بو تیری۔ یہ امیر مینائی کا مصرع ہے۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شیر کی، ڈیوڑی سے چل چکی ہے سواری دلیر کی۔ میر انیس کا شعر ہے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہ بھی میر انیس کا ہے۔ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، مل گیا روئے آب پر کائی۔ غالب کا شعر ہے یہ۔ گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو، اقبال کا پہلا مصرع ہے۔ پھول نہ ہو کلی نہ ہو، اس طرح کا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ میں پہلے مصرے صرف لکھ لیتی تھی، دوسرے مجھے یاد آ جاتے تھے، لیکن اس کا نہیں یاد آ رہا کیونکہ بہت پہلے بنائے تھے یہ نوٹس۔ بے بہرا کے معنی ہے کم نصیب۔ استخواں کے معنی ہے، یہ فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہڈی یا جوڑ۔ علائم و رموز کہتے ہیں علامتوں اور رموز اوقاف کو۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ظفر علی خان کا شعر کا مصرع ہے۔ حیت کہتے ہیں سٹرکچر کو، یعنی شعر میں کتنے مصرے کس بند میں ہوں، قافیہ اور ردیف کا استعمال کیسے ہو۔ حیت سے پہچان ہوتی ہے کہ صنف مربع ہے، مسدس ہے یا ثلاثی ہے یا کیا ہے۔ جدید اردو نثر کا بانی سر سید احمد خان۔ سر سید اور اکبر الہ آبادی کے نظریاتی اختلافات کیا تھے؟ سر سید جدید تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ یہ میں MCQs اگر کوئی پڑھتی تھی تو جو چیز مجھے کنفیوژن میں ڈال دیتی تھی، MCQs میں نے پڑھا تھا کہ کون سے 2 لوگوں کے نظریات میں اختلاف تھا، سر سید اور اکبر الہ آبادی، کیا نظریاتی اختلافات تھے، کیا کنفیوژن ہوتی تھی، تو میں اس کو ڈیٹیل سے پڑھتی تھی اور نوٹس بناتی تھی، اور اس طرح تیاری اچھی ہوتی ہے، سو میں نے سوچا آپ کو بھی ڈیٹیل سے سمجھاتی جاؤں۔ سر سید جدید تعلیم کے حصول کے لیے کوشاں تھے اور وہ مسلمانان ہند کو تعلیمی میدان میں یورپ کے ہم پلہ لانا چاہتے تھے، مگر اکبر الہ آبادی مغربی تعلیم سے نفرت کرتے تھے۔ شروع میں وہ سر سید کی سوچ کے مخالف نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیں، اکبر الہ آبادی مغربی تعلیم سے نفرت تو کرتے تھے، لیکن خود اپنے بیٹے کو باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ شروع میں وہ سر سید کی سوچ کے مخالف نظر آتے ہیں، لیکن بعد میں وہ بھی سر سید کے افکار کو درست سمجھتے ہیں اور سر سید کی نثر کے ذریعے اور اکبر الہ آبادی شاعری کے ذریعے مسلمانان ہند کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بعد میں سر سید کے نظریات کے حامی ہو جاتے ہیں کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے، نہ بھولو فرق کہنے اور کرنے والے میں۔ اب خرابہ ہوا جہاں آباد، میر تقی میر کا شعر کا مصرع ہے۔ غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مجنوں کے مرنے کی، دیوانہ مر گیا آخر کو، دیوانے پہ کیا گزری۔
رام نارائن موضوع کا شعر ہے۔ شعری مجموعہ غزالاں تم تو واقف ہو ادا جعفری کا ہے، جو 1982 میں شائع ہوا۔ سوت نہ کپاس جو لاہے سے لٹھم لٹھا کے معنی ہے بے بنیاد بات پر جھگڑا، الٹے بانس بریلی کو اس کے معنی ہے حماقت کا کام۔ اگر ڈیئر اسٹوڈنٹس میرے نوٹ سے آپ کو کہیں بھی فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔